موت سے ڈرانے کی عادت کس کی ہے؟ اخوان الشیاطین کی ہے، حزب الشیاطین کی یہ عادت ہے کہ وہ لوگوں کو ڈراتے رہے، اور اللہ رب العزت حالات اور مصائب سے ڈراتا نہیں ہے۔ حالات اور مصائب میں اللہ کی جانب رجوع کرنے کی کہتے ہیں، اس کی فضل کی تلاش کی کہتے ہیں، لیکن ہمیں کیا کہا گیا؟ ڈراتے رہے۔ اور پھر مزید کیا ہے کہ بار بار حالات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ حالات بین الاقوامی سطح پر بھی، یہ حالات ملکی سطح پر بھی، یہ حالات شہری سطح پر بھی پیدا کیے جاتے ہیں، اور اس وقت حالات ہمارے اس صوبے کی سطح پر یہ پیدا ہوئے ہیں کہ سندھ تقسیم ہوگا تو سب مر جائیں گے، سندھ تقسیم ہوگا تو سب مر جائیں گے۔ اگر یہ نسل اور قوم پہچان اور تعارف کا ذریعہ ہے تو پھر یہ نسل اور قومیت کو قوموں پر مسلط کیوں کیا جاتا ہے؟ سندھیت کے اندر کیا امتیازی شان ہے کہ انہیں لوگوں پر مسلط کیا جائے؟ اور اگر یہ ہے کہ کبھی کوئی خطہ کسی نام سے متعارف ہوا ہے تو اب انہیں رہتی دنیا تک اسی نام سے متعارف رہنا چاہیے، یہ کہاں کی انصاف ہے؟ کیا یونانی طاقتیں کبھی دنیا پر مسلط تھی یا نہیں تھی؟ اور کیا دنیا یونان کی قوتوں کے زیر اثر تھی یا نہیں؟ اب کیا جہاں تک یونان اثر انداز تھی وہیں تک آج بھی یونانیت کہا جائے گا؟ فارس دنیا کی کہاں سے کہاں تک اثر انداز تھی؟ کتنے خطے فارس کے زیر اثر تھے؟ کیا تاریخی حیثیت سے اگر فارس کو ایک زمانے میں وسعت حاصل تھی، وسعت پذیر تھی، تو کیا رہتی دنیا تک اس خطوں پر لفظ فارس ہی بولا جائے گا؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر کسی زمانے میں خلافت عثمانیہ دنیا کی وسیع تر خطوں تک بولا جاتا تھا تو کیا رہتی دنیا تک بھی اسی خلافت عثمانیہ کو اسی خطوں پر کہا جائے گا؟ کہاں کا انصاف ہے یہ؟ روم کی سلطنتیں کہاں تک تھی؟ تاریخ سے واقف لوگ جانتے ہیں، کیا آج بھی اگر اہل روم کہا جائے تو انہی خطوں تک اہل روم کہا جائے گا؟ قومی تسلط کو ہمیشہ کے لیے لوگوں پر مسلط رکھنا یہ جبر ہے، کیونکہ قومیت نہ تو فکر ہے نہ قانون ہے۔ قومیت نہ فکر ہے نہ قانون ہے۔ قومیت کی بنیاد پر نہ لوگ ترقی کر چکے ہیں اور نہ کبھی قومیت کی بنیاد پر قوانین مسترد بنائے گئے ہیں۔ قانون وہ قومیت سے بالاتر ہوتی ہے، وہ انسانی زندگیوں کی ضروریات کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور فکریں قوموں کے اندر تہذیب پیدا کرنے کے لیے اور انہیں مہذب بنانے کے لیے فکریں بنائی جاتی ہے۔ لیکن اگر قومیت کو فکر بنایا جائے یا قومیت کو تہذیب اور قانون بنایا جائے تو یہ تو قوموں کی زندگیوں کو اجیرن بنا کے رکھ دیں گے۔ لہذا ہم نے حالت دیکھی ہے، اگر اس طرح ایک قوم کے ایک نام کو ہمیشہ کے لیے کسی خطے پر مسلط رکھا جائے اور اس خطے کی پھر صرف وہ پہچان ان کے لیے باقی ہو تو پھر ان خطوں کی حالت یہ ہوگی جس طرح ہمارے شہر کے تھے کہ اس شہر میں روڈوں پر کبھی تو انسانوں کے خون بہتے رہے اور کبھی ندیوں کا پانی بہتا رہا ہے یہاں پر۔ لہذا کوئی آسمان نہیں گرے گا۔ اگر کراچی سندھ سے الگ ہوتا ہے تو اس سے کوئی آسمان نہیں گرتا ہے، اس لیے کہ گھر جب بڑے ہو جاتے ہیں تو گھروں کے اندر بھی تقسیم آ جاتے ہیں۔ گھروں کے رہنے والوں کے درمیان الفت اور تعلقات اور رشتے استوار رہنے چاہیے۔ گھروں کی چار دیواریاں ایک رہنا یہ لازمی نہیں ہے، بھلے متعدد بنے گھر، کوئی آسمان نہیں گرتا اس سے۔ لہذا اس کو معیار بنا کر سندھ دشمنی، سندھیت دشمنی، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مجھے یہ انسانیت آج تک سمجھ نہیں آئی ہے۔ حالانکہ اگر حقیقی بنیادوں پر کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، مردم شماری کی بنیاد پر جائزہ لیا جائے تو لفظ سندھی کے ساتھ حقیقی معنوں میں جو سندھی بولنے والے واقعاتاً قومیں ہیں جن کے اوپر لفظ سندھ کا اطلاق ہوتا ہے اور حقیقی معنوں میں نسلاً سندھی ہے،
وہ اس صوبے کے اندر اقلیت میں ہے، اکثریت میں نہیں۔ اس صوبے کی اکثریت کو دیکھا جائے تو اس میں بلوچ لاتعداد ہے، اس میں برائیوی لاتعداد ہے، اس میں پٹھان لاتعداد ہے، اس میں اردو اسپیکنگ لاتعداد ہے۔ اگر ان قوموں کا آپس میں جائزہ لیا جائے سب کا، تو سندھی نسل کے لوگ اقلیت ہے سندھ میں، لیکن پھر بھی مسلط رہنا، جبر کرنا یہ زیادتی ہے۔ اور ملک کے ارباب اختیار اگر ان چیزوں کا جائزہ نہیں لیں گی تو پھر اس بنیاد پہ میرا مقصد یہ ہے، میں یہی سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر نسلی بنیادوں پر ان قوموں کو باہمی لڑانے کا ایک منصوبہ ہے۔ لہٰذا اگر ملک کے ارباب اختیار ملک میں رہنے والے قوموں کو باہم مستقبل میں دست و گریبان کھرانے کا منصوبہ نہیں رکھتے ہیں تو پھر ان کے مستقل حل ڈھونڈے جائیں تاکہ یہ مسائل حل ہو۔ جس طرح فرقواریت کی بنیاد پہ قومیں لڑی گئی ہے، یہاں پر فرقوں کو لڑایا گیا، پھر قوم پرستی کی بنیاد پہ قوموں کو لڑایا گیا، ایک دفعہ پھر لگتا ہے کہ ان قوموں کو پھر باہم دست و گریبان کھلایا جا رہا ہے۔ لہٰذا قبل اس کے، جیسا کہ کہیں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، نماز قائم رکھو، لہٰذا قبل اس کے کہ قوموں کو باہم دست و گریبان کیا جائے، قومی مسائل کو حل کیا جائے۔ قوم کے ارباب اختیار کی یہی ذمہ داریاں ہوتی ہے، صرف ارباب اختیار کے منصبوں پر بیٹھ کر قوم کے پیسوں سے، ان کے دولت سے عیش و آرام کرنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، وہ ان منصبوں پر بیٹھ کر قومی مسائل کے حل کرنا ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ لہٰذا وہ قومی مسائل کو حل کرے، قوم کو باہم دست و گریبان نہ کرائے۔ ایک دفعہ پھر اس شہر کے روڈوں کو خون کا پیاسا نہ بنایا جائے، اس شہر کے ان روڈوں کو اور اس شہر کو واقعتاً روشنی کا شہر بنایا جائے، جیسے کہ ایک زمانے میں اس شہر کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا۔ آج اگر اسے کہا جائے تو یہ جھوٹ ہوگا، اس وقت یہ روشنیوں کا شہر نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے، ارباب اختیار کو بھی توفیق بخشے کہ یہ اس شہر کو واقعتاً زندہ شہر بنا سکے اور اس کو روشنیوں کا شہر بنا سکے اور خون کا پیاسا روڈوں کو نہ بنایا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔